صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اتنی فقید المثال خوبصورت اور حسین کانفرنس کے انعقاد پہ میں اپنے یہاں کے جماعتی علماء کو اور مخلص اراکین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ علماء کے بیان سن رہے ہیں۔ میرے لیے ہمیشہ کی طرح وقت بہت مختصر سا بچتا ہے، میں آج کی اپنی تقریر کو ایک خوبصورت جملے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آپ تھکے ہوئے ہیں، اس جملے کی لذت محسوس ہو تو آپ اس جملے کو سن کے سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ سٹیج پہ جو علماء ہیں علماء داد دینے میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ ان سے بھی توقع رکھوں گا کہ میرا جملہ پسند آئے تو وہ بھی تھوڑی سی داد دے دے۔ وہ جو پیچھے سڑک پہ لوگ کھڑے ہیں وہ بھی میرے جملے کو غور سے سنیں۔
1 گھنٹے کی تقریر میں اس جملے میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ بندے عالوی کہتا ہے قصر نبوت کی قصر کا معنی ہے محل، قصر نبوت کی آخری اینٹ آمنہ کا لال ہے۔ جملے پہ داد تو آپ نے دے دی، اگلا جملہ اس سے بھی خوبصورت ہے۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ آمنہ کا لال ہے اور قصر امت کی پہلی اینٹ صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایک مکان کی طرح ہے، ایک محل کی طرح ہے۔ محل بڑا خوبصورت ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے، لوگ اس کے اندر گھومے تو لوگوں نے کہا محل تو بڑا خوبصورت ہے، کبھی یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی نا تو پھر یہ محل مکمل ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا وَعَنَ اللَّبِنَةُ، اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں ایک ایسے علاقے میں کھڑا ہوں جس کے ارد گرد کچھ مرزائی بستے ہیں۔ اگر وہ آج ہماری گفتگو کو سننے کے لیے ان میں سے کوئی آدمی آیا ہو یا فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے میری یہ تقریر ان تک پہنچے تو بندیالوی ان سے کہنا چاہتا ہے کہ خاتم النبیین کا جو معنی مرزے نے کیا تھا، نبیوں کی مہر، کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا جس پر آپ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے گا، تو وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی، میں نبی بن گیا۔ مرزائیوں، جو معنی مرزے نے خاتم النبیین کا کیا، حالانکہ 15 صدیوں میں امت کے کسی عالم نے یہ معنی نہیں کیا، دنیا کے کسی مرزائی کے پاس اس معنی کا کوئی ثبوت ہو وہ سامنے لائے، اسے قیامت کی صبح تک مہلت ہے۔ مرزے کے اس معنی پہ کوئی حوالہ پیش کیجئے، معنی یہ نہیں ہے خاتم النبیین کا نبیوں کی مہر،
معنی ہے نبیوں پر مہر، جسے آپ اپنی زبان میں کہتی ہیں سیل کرنا۔ خط ایک تھیلے میں ڈال کے اسے سیل کرنا، اس سیل کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے مہر لگنے کا۔ اب باہر کا کوئی لفافہ تھیلے کے اندر نہیں جا سکتا، اور اندر والا کوئی لفافہ باہر۔ مجمع میں جو علماء بیٹھے ہیں، سٹیج پہ جو علماء بیٹھے ہیں، بندیالوی کی یہ بات غور سے سنیں، اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا، باہر کا کوئی لفافہ اس تھیلے کے اندر نہیں جا سکتا۔ خاتم النبیین کا معنی بھی یہی ہے، نبیوں پر مہر۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور جن کو مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ مرزائیوں، میں ہر سال تمہیں اس سٹیج سے دعوت ایمان دیا کرتا ہوں، آج پھر تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہوں۔ کوئی میں تمسخر نہیں اڑانا چاہتا، آپ کا تضحیق نہیں کرنا چاہتا، کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں کیوں کروں؟ ختم نبوت کے عنوان پر میرے پاس قرآن کی آیتیں موجود ہیں، نبی پاک کے ارشادات موجود ہیں۔ یہ تو کم علم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ مرزا گھسیٹی دا پتر سی، یہ تقریریں ہو رہی ہیں آپ کی۔ مرزا کانا سی، نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں لگا لیتا تھا، دائیں جوتی بائیں پاؤں میں ڈال دیتا تھا، مٹی کی جگہ گڑ استعمال کرتا تھا، اور گڑ کی جگہ یہ تقریر ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیلیں ہیں تمہارے پاس؟ سنو، امیر شریعت نے کہا تھا، اگر آپ کو پسند آ جائے بات میری غور سے سننا ہے۔ شاہ جی بھی سارے دن خطیبوں کی یہ تقریریں سنتے رہے، گھسیٹی دا پتر سی، کانا سی، یہ تھا وہ تھا۔ شاہ جی آئے، شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، سرو کا سمجھتے ہو؟ اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، چہرہ چاند سے زیادہ چمکنے والا ہوتا، کمر اس کی پتلی ہوتی، سینہ اس کا چوڑا ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اسے نبی مان لیتے؟ تو یہ کیا دلیل ہوئی؟ ایسا تھا ایسا تھا، یہ کوئی دلائل نہیں ہے، دلائل اشاعت و توحید والوں کے پاس ہے، اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس۔ شاہ جی نے اگلا جملہ کہا، شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ حضرت سیدنا علی کرتے، جن کو بیٹی نبی نے دی تھی اور تلوار رب نے، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے، ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مرزائیوں، میں تمہیں دعوت ایمان دینے لگا ہوں۔ مرزے نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا وہ غلط معنی کیا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے سارے نبیوں پر مہر، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کیا معنی ہے؟
اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. کیا معنی اس کا؟ اس مہر کا کیا معنی ہے؟ اس مہر کا معنی یہ ہے اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی اور باہر والی ہدایت اندر. لیکن چلو ایک وپار دی گل کریے. نہ تمہارا مانا نہ میرا مانا. مرزے نے مانا کیا نبیوں کی مہر، میں نے مانا کیا نبیوں پر مہر. چلو نہ تہاڈا مانا نہ میرا مانا، اس ہستی کے پاس چلتے ہیں جس پر رب نے قرآن اتارا تھا. یا رسول اللہ عام مانا کریں، خاتم النبیین کا عام مانا کریں، آمنہ کا لال مانا کر دے، اس کے مقابلے میں کسی کا مانا معتبر نہیں ہوگا. میں جب یہ مانا کروں گا نبی پاک کی زبان مقدس سے تو میں ترجمہ نہ کروں، میں وہ حدیث کے الفاظ پڑھوں اور تلگنگ کے علاقے کے لوگ سمجھ جائیں. وعدہ کرو میرے ساتھ، زور سے وعدہ کرو. سمجھ جاؤ گے؟ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے. میرے آقا نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 کذابون. میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. حال نہیں، حال موقع نہیں آئے ابھی تو. میں نے خاتم النبیین کا معنی کرنا ہے جو میرے نبی نے کی ہے، وہ معنی کروں نا پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ ایو تو رولا، اسی میں تو جھگڑا ہے. مرزائی کہتی ہیں نبیوں کی مہر، جس پر آپ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے. میں مانا کرتا ہوں نبیوں پر مہر. تو یا رسول اللہ اسی میں تو جھگڑا ہے، آپ مانا کریں. میرے آقا نے مانا کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ جو محل مکمل ہوا، ایک اینٹ کی کسر رہ گئی تھی. میرے آقا نے کہا انا اللہ بینا، تو اس کسر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. یہ کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. تو یہاں بھی میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ آخری اینٹ، آخری نبی. کسر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے، اور کسر امت کی پہلی اینٹ صدیق اکبر ہے. سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کس نے کی تھی؟ ذرا زور سے آواز آئے. میں اسے ایک اور طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. کسی نے نہیں کیا ہوگا اس طرح بیان جس طرح میں کرنے لگا ہوں اللہ کے فضل سے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، تصدیق کرنے والا میرے نبی کا کون ہے؟ زور سے بولو. آپ قرآن پڑھیں، ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے وہ اپنے سے پہلے نبی کے مصدق بنے. کیا بنے؟ مصدق، تصدیق کرنے والے. اور آنے والے نبی کے مبشر بنے. پہلے کے کیا بنے؟
مصدق جو پہلے آئے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور آنے والے نبیوں کے لیے کیا بنے؟ زور سے بولو، مبشر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میں تصدیق کرنے والا ہوں حضرت موسیٰ کی، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک نبی کے لیے بشارت دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ کیوں بھائی میرے نبی کا مشہور نام کیا ہے؟ محمد۔ مشہور نام کیا ہے؟ دادا نے رکھا، ماں نے خواب میں بشارت پا کے احمد رکھ دیا، لیکن مشہور نام کون سا ہے؟ ذرا بولو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات بھی وہ کہنا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے کہی بھی نہیں ہوگی۔ میرے نبی کا مشہور نام کیا ہے؟ محمد۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کس نام سے؟ احمد۔ مشہور نام تو محمد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں زمین والوں میں محمد کے نام سے مشہور ہوں، اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے مشہور ہوں۔ نعرہ تے تام بندہ اس جگہ تے مارے جتھے گل مکمل ہو، جتھے میری گل مکمل ہونی ہو، بڑی قیمتی گل۔ زمین والوں میں محمد، آسمان والے مجھے احمد کے نام سے جانتی ہیں۔ علماء کرام، بندیالوی کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے اسم گرامی محمد کے ساتھ بشارت نہیں دی، احمد کے ساتھ بشارت دی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا بھی زیادہ تر تعلق زمین والوں سے نہیں، آسمان والوں سے ہے۔ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اب بھی وہ کہاں ہیں؟ یہ جو مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی، حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، تو یہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہ جس مسیح کے آنے کی میرے نبی نے بشارت دی تھی، ہم کہتے ہیں وہ مسیح حضرت عیسیٰ ہیں، تو مرزے نے بننا تھا مسیح، ضروری تھا کہ پہلے حضرت عیسیٰ پہ موت آئے اور مرزا کہے کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ میں، مسیح حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا خدا گواہ میں بالکل تصحیح نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مرزے نے جب عیسیٰ کا دعویٰ کیا تو مرزے سے لوگوں نے کہا عیسیٰ نے تو دمشق کے مینار پہ آنا تھا، مینار پہ اترنا تھا، تسی بغیر مینار دے آ گئے ہو۔ تو مرزے نے کہا ایک کڑی بڑی گل ہے، مینار ہون بنا لینے ہو۔ اس نے قادیان میں ایک مینار بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ ایک مینار بنا لیا۔ عیسیٰ پہلے نہیں نہ سمجھیو، تسی جٹ لوگ تاں سمجھ دے ہو، اسے بھی گھونگٹ لا کے گل کری۔ ایک چرسی تھا، چرسی، وہ باہر پیشاب کرنے جاتا نا، لوٹے میں سوراخ تھا، اس کے پیشاب کرتے کرتے لوٹا خالی ہو جاتا، استنجے کا ٹائم آتا تو لوٹے میں پانی کوئی نہیں۔ یہ بڑا غصے میں
ایک دن گیا اور کہنے لگا آج خالی ہو کے دکھا، میں استنجا پہلے کروں گا پیشاب بعد میں کروں گا۔ عیسیٰ نے تو دمشق کے مینار پہ آنا تھا، اس نے کہا مینار آپ بنا لیتی ہیں۔ اوہو، ہر نبی، میری بات یار ضائع نہ ہو جائے گا، زور تو بولو یار، ہر نبی پہلے نبی کا مصدق بنا، آنے والے نبی کا مبشر بنا۔ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو میرا نبی کسی آنے والے کے لیے مبشر نہیں بنا، مصدق تو بنا۔ عیسیٰ کی تصدیق، حضرت موسیٰ کی تصدیق، لیکن میرے نبی نے آنے والے کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔ تو جب میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا تو میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ ہر نبی کا کوئی مصدق ہوتا ہے۔ میرے نبی پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کسی نبی نے آنا نہیں، تو میرے نبی کا مصدق کون بنے گا؟ ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل گئے، اب مصدق کی جگہ رب نے صدیق کو کھڑا کیا ہے۔ اب مصدق نہیں، اب کون آیا ہے؟ صدیق آیا ہے۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، صدیق نبی نہیں ہوگا، لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ نبی مکے میں، صدیق مکے میں، بولو ذرا زور سے یار، آپ سب کو حضرت صدیق اکبر سے محبت ہے تو بولو ذرا، میرا نبی مکے میں، صدیق مکے میں، میرا نبی غار میں، صدیق غار میں، میرا نبی سفر میں، صدیق سفر میں، میرا نبی قبا میں، صدیق قبا میں، میرا نبی بدر میں، صدیق بدر میں، میرا نبی احد میں، صدیق احد میں، میرا نبی خندق میں، صدیق خندق میں، میرا نبی صلح حدیبیہ میں، صدیق صلح حدیبیہ میں، میرا نبی فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، میرا نبی طائف میں، صدیق طائف میں، میرا نبی حنین میں، صدیق حنین میں، میرا نبی مزار میں۔ صدیق وہاں بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، جہاں صدیق ہوگا وہاں میرا نبی ہوگا۔ بڑی بات میں نے کہہ دی ہے، نہیں پہنچے تلگنگ کے لوگ، میں نے بڑی بات کہہ دی ہے، میرا نبی وہیں آئے گا جہاں صدیق آئے گا، صدیق کو میرا نبی ساتھ لائے گا، دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے، مسکرائے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج بڑے خوش ہو۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ لوگوں نے کہنا تھا نبی پاک کی زندگی میں تو ٹھیک تھے، بعد میں بدل گئے، بعد میں یہ کیا وہ کیا، اس لیے میرے نبی نے کہا کل قیامت کے دن
ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ میرا نبی وہی آئے گا جہاں صدیق آئے گا، جہاں صدیق نہیں ہوگا میرا نبی وہاں نہیں آئے گا۔ سنو، جس دل میں ابو بکر نہیں ہوگا اس دل میں محمد کریم بھی نہیں ہوگا۔ میرا نبی اسی دل میں آئے گا جس دل میں کون آئے گا؟ قصر نبوت کی آخری اینٹ، یہ میری ساری تقریر کا خلاصہ ہے۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے، اور قصر امت کی پہلی اینٹ صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔